सल्जोकी सिपाही घात लगाए बैठे थे। जैसे ही सलीबी फौज वादी में उतरी, सुल्तान मसूद के सिपाही कोहे बाबा दाग की चोटियों पर काबिज हो गए। सलीबी फौज के पिछले हिस्से की क़यादत खुद शहंशाह लुईस हफ्तम कर रहा था। उसे इस वाक़े की मुतलक खबर न हुई और वो निहायत इत्मीनान से पेशकदमी कर रहा था। फिर जैसे ही फ़्रांसीसी फ़ौज सल्जोकी सिपाहियों की जद में आई, वो नारे तकबीर बुलंद करते हुए सल्जोकियों पर सलीबियों पर टूट पड़ी। अगरचे ईसाई लश्कर अपनी तादाद में सल्जोकी फ़ौज से 10 गुना ज़्यादा था, लेकिन शाह फ्रांस इस आफत नागाहानी के लिए तैयार नहीं था। नतीजतन सलीबी लश्कर में अबतरी और बदहवासी फैल गई। सल्जोकियों ने आन की आन में 20,000 ईसाइयों को तह तेग कर दिया। फ्रांस के 30 नामवर उमरा जो शहंशाह लुईस के हिफाजती दस्ते में शामिल थे, देखते ही देखते मौत की खुराक बन गए। शहंशाह लुईस हफ्तम बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा और फ्रांसीसी फौज के अगले हिस्से में पहुंच गया। अभी शहंशाह लुईस के 80,000 सिपाही मौजूद थे और सलीब के तकद्दुस पर कट मरने के लिए तैयार थे, लेकिन शाह फ्रांस पर सल्जोकियों की ऐसी हैबत तारी थी कि वो जंग मुक़द्दस को भूलकर सिर्फ अपनी जान बचाने की फिक्र में था। बिल आखिर वो तंग पहाड़ी रास्तों से गुजरता हुआ अतालिया यानी इटली की बंदरगाह तक पहुंचने में कामयाब हो गया। सलीबियों की इस शिकस्त पर सेंट बर्नार्ड सबसे ज़्यादा गमज़दा था, और ये गम इसलिए नहीं था कि इस नाकाम फौजी मुहिम में जर्मनी और फ्रांस के लाखों सिपाही मारे गए थे, बल्कि उसे अपने ख्वाब के टूटने का कलक था। वो दुनिया परस्त राहिब शोहरत और इक़्तिदार का भूखा था। इसने शाह फ्रांस और शाह जर्मनी को मुक़द्दस जंग पर इसलिए आमादा किया था कि एडिसा की शिकस्त का इंतकाम लेकर ईसाई दुनिया पर साबित कर दे कि ये फतह सिर्फ इसकी रूहानियत का नतीजा है। इस तरह वो तमाम ईसाइयों का मुत्तफ़िका रूहानी पेशवा बन जाता। फिर कुछ दिन बाद लुईस हफ्तम ने अतालिया की बंदरगाह से समंदर का सफ़र किया और 11 मार्च 1148 ईस्वी को अंताकिया पहुंचा। उस वक्त अंताकिया पर रेमेड की हुक्मरानी थी, जो रिश्ते में मलिका एलीस का चचा था। रेमेड ने शहंशाह लुईस का शानदार इस्तकबाल किया। फिर दूसरे दिन एक खुसूसी दरबार आरास्ता हुआ। एक ईसाई शायर ने सलीबियों की शिकस्त और बर्बादी पर इंतहाई दर्दनाक मरसिया पढ़ा। मरसिया सुनकर शहंशाह लुईस की आंखों में आंसू आ गए और शोभदाबाज सेंट बर्नार्ड सरे दरबार धाड़े मार मार कर रोने लगा। ये संगीन और अजियतनाक फिजा देखकर अंताकिया का हुक्मरान खड़ा हुआ और इसने शिकस्त खुर्दा फ्रांसीसी शहंशाह की दिलजोई के लिए बड़ी जज्बाती तकरीर की। हमारे मोअज़्ज़िज़ शहंशाह को इस शिकस्त दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए कि ये शिकस्त नहीं, एक नागहानी हादसा था, और इंसानी ज़िंदगी में हादसे होते ही रहते हैं। हम बहुत जल्द ताज़ा दम होंगे और फिर सल्जोकियों के साथ दूसरे मुस्लिम हुक्मरानों को भी इबरतनाक सज़ाएं देंगे। सलीब मुक़द्दस है और क़यामत तक के लिए सर बुलंद है। इसके बाद रेमेड ने रक्स और सरवत की महफिलें आरास्ता की ताकि शहंशाह फ्रांस अपने रंजो अलम को सागरो सरागी में गर्क कर दे। इन महफिलों ने सलीबी सुरमाओं के सारे अरमान पूरे कर दिए। शहंशाह लुईस के लश्कर में हज़ारों हसीन औरतें शामिल थीं। वो सब की सब तमाम अखलाकी क़यूद को तोड़कर ताकतवर सिपाहियों के साथ आलूदा हो गई। इस शर्मनाक खेल में शाही ख़ानदान की ख़वातीन पेश थीं और इनमें सबसे आगे मलिका एलीस यानी सर फहरिस्त थी। वो एक तुर्क मुसलमान पर ऐसी फरिफ्ता हुई कि दिन रात किसी कनीज़ की तरह इसके कदमों में पड़ी रहती थी। जब शहंशाह लुईस को ये शर्मनाक खबरें मिली तो इसने मलिका एलीस को समझाने की कोशिश की। एलीस शोहर की गुफ्तगू सुनकर बरहम हो गई और इंतहाई तहकीर आमेज़ लहजे में बोली, तुम सैकड़ों कनीज़ें रख सकते हो, तो क्या मैं एक गुलाम भी? शहंशाह लुईस अपनी बीवी की शराब नोशी और बदकारी की खुफिया दास्तानों से वाकिफ था, मगर खामोश रहता था। फिर जब मलिका एलीस खुलेआम रंग रलियां मनाने लगी तो उसे अवामी सतह पर अपनी रुसवाई का अंदेशा हुआ। यही वजह थी कि शहंशाह लुईस अपनी बेलगाम बीवी को तन्हाई में समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर एलीस ने इंतहाई बेहुदा जवाब देकर शोहर के मुंह पर थूक दिया। शहंशाह लुईस एक बेगैरत इंसान था। उसे एलीस के जारहाना और शर्मनाक सलूक पर अपने जलाले शाही का मुजाहरा करते हुए बीवी को तलाक दे देनी चाहिए थी।
مگر لوئس نے ریمنڈ کو درمیان میں ڈال کر اس نازک مسئلے کو حل کرنا چاہا۔ ایلیز اور برہم ہو گئی۔ بالآخر اس نے اپنے چچا کے ذریعے لوئس سے طلاق کا مطالبہ کیا۔ شہنشاہ لوئس کچھ دن تک صلح و صفائی کی کوشش کرتا رہا، مگر ایلیز کی سرکشی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر لوئس ایلیز کو طلاق دے کر انطاکیہ سے چلا گیا۔ شہنشاہ لوئس ہفتم ناکامی کی حالت میں فرانس واپس جانا نہیں چاہتا تھا۔ پھر اس نے اپنی شکست کا داغ دھونے کے لیے ایک عجیب فیصلہ کیا۔ وہ انطاکیہ سے نکل کر اپنی 80,000 فوج کے ساتھ سیدھا یروشلم جا پہنچا۔ کچھ یہی کیفیت شاہ جرمنی کانرڈ سوم کی تھی۔ اس نے بھی اپنی ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے یروشلم کا رخ کیا۔ شہنشاہ جرمنی کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ یروشلم کے حکمران بلڈون سالس کے ساتھ مل کر کسی کمزور مسلم ریاست پر قبضہ کر لے، تاکہ جب وہ اپنے ملک واپس جائے تو ایک فاتح کی حیثیت سے جرمنی کی رعایا اس کا استقبال کرے۔ پھر جب شہنشاہ کانرڈ اپنی نئی منصوبہ بندی کے ساتھ یروشلم پہنچا تو اس کی حیرت و مسرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم وہاں پہلے سے موجود تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے بڑے والہانہ انداز میں گلے ملے، پھر پرانے زخموں کی خلش محسوس کر کے بہت دیر تک روتے رہے۔ اس کے بعد شہنشاہ لوئس، شہنشاہ کانرڈ اور بلڈون ثانی تینوں مل کر بیت المقدس میں عیسیٰ علیہ السلام کے جھوٹے مزار پر حاضر ہوئے۔ پھر اپنی مذہبی رسموں کے مطابق تینوں نے توبہ کے ساتھ پرجوش لہجے میں عہد و پیمان کیا کہ وہ پورے علاقے میں صلیبی اقتدار قائم کر کے ہی دم لیں گے۔ اس اتحاد ثالثہ کا پہلا ہدف دمشق تھا۔ تینوں لشکر برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھے۔ شہر کے تین طرف مٹی کی مضبوط فسیل بنی ہوئی تھی اور چوتھی سمت میں اس قدر گنجان باغ تھے کہ کوئی لشکر ان کے درمیان سے آسانی کے ساتھ نہیں گزر سکتا تھا۔ صلیبی فوجیوں نے اسی طرف سے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اس زمانے میں دمشق پر امیر مجیر الدین کی حکومت تھی، جو انتہائی عیش پرست اور نااہل حکمران تھا۔ اس کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وزیر معین الدین نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھال لی تھی۔ معین الدین ایک وطن دوست انسان تھا۔ وہ دمشق کے پرجوش عوام اور علماء کی مدد سے کئی ماہ تک صلیبی حملہ آوروں کا مقابلہ کرتا رہا۔ اس دوران عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان کئی خون ریز جھڑپیں ہوئیں۔ شیخ عبد الرحمن، جن کا شمار دمشق کے بہت بڑے مشائخ میں ہوتا تھا، عیسائیوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس کے علاوہ فقیہ امام یوسف مالکی، جن کی عمر 80 سال کے قریب تھی، وہ بھی اپنی غیرت دینی سے مجبور ہو گئے۔ وزیر معین الدین نے امام یوسف کو جنگ سے روکنا چاہا، مگر انہوں نے ضعف و ناتوانی کے باوجود انتہائی جرأت مندانہ لہجے میں فرمایا، یہ کیسی عجیب بات ہے کہ میرے گھر کے دروازے پر جہاد ہو رہا ہے اور میں اس سعادت عظیم سے محروم رہوں۔ اس کے بعد امام یوسف مالکی نے قرآن کریم کی یہ آیت مقدسہ تلاوت کی، بے شک اللہ نے مومنوں کا مال اور جانیں جنت کے عوض خرید لی ہے۔ اس کے بعد امام صاحب نے اپنی شمشیر بے نیام کی اور مردانہ بار صلیبیوں کی صف میں گھس گئے اور کئی عیسائی سپاہیوں کو قتل کر کے خود بھی شہید ہو گئے۔ صلیبی لشکر کئی لاکھ سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ اس کے مقابلے میں مسلمان فوجیوں کی تعداد بہت کم تھی۔ آخر معین الدین کہاں تک مقابلہ کرتا؟ پھر جب ایک دن صلیبی فوج شہر کے قریب میدان اصغر تک پہنچ گئی تو اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ اپنی مدد کے لیے سیف الدین غازی یا سلطان نور الدین محمود سے درخواست کرے۔ پھر دمشق کے برق رفتار قاصد موصل اور شام کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سیف الدین غازی بلا تاخیر ایک لشکر جرار لے کر دمشق کی طرف بڑھا۔ دوسری طرف سلطان نور الدین محمود نے اپنے جانباز سپاہیوں کے ساتھ کوچ کیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب یوسف صلاح الدین ایک سپاہی کی حیثیت سے جنگ میں شرکت کی۔ دمشق روانہ ہونے سے پہلے یوسف صلاح الدین اپنے استاد محترم قاضی ابن ارسون کی خدمت میں حاضر ہو کر دعاؤں کا طالب ہوا۔ مجھے حق تعالیٰ کی تائید و نصرت پر یقین کامل ہے۔ وہ ذات پاک تمہیں ہر حال میں سر بلند رکھے گی۔ اب تمہارے خواب کی تعبیر کا وقت آ گیا ہے، قاضی ابن ارسون نے نہایت پرسوز لہجے میں کہا۔ پھر جب سیف الدین غازی اور سلطان نور الدین محمود کے لشکروں کی آمد کی خبر شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم اور شہنشاہ جرمنی کانرڈ سوم اور یروشلم کے حکمراں بلڈون سالس نے سنی تو وہ تینوں راتوں رات دمشق کا محاصرہ اٹھا کر یروشلم چلے گئے۔ سیف الدین غازی اور نور الدین محمود نے جنگ کے بغیر ایک اسلامی ریاست کو صلیبیوں کی دراز دستی سے بچا لیا۔
اس کے بعد عیسائی لشکر نے اسکلان پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن صلیبیوں کا یہ منصوبہ بھی ناکام ہو گیا۔ شہنشاہ جرمنی مسلسل ناکامیوں سے تنگ آ کر اپنے وطن واپس چلا گیا۔ شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم چند ماہ فلسطین میں مقیم رہا اور پھر وہ بھی اپنی پیشانی پر نامرادی کا داغ سجائے ہوئے 1149 عیسوی میں فرانس لوٹ گیا۔ دوسری مقدس جنگ جو بڑے زور و شور کے ساتھ لڑی گئی، ایک شرمناک موڑ پر ختم ہو گئی جس میں لاکھوں عیسائی مارے گئے۔ یہ ایک ایسی عبرتناک شکست تھی کہ جس کے بعد شہنشاہ فرانس اور شہنشاہ جرمنی نے زندگی بھر مقدس جنگ کا نام نہیں لیا۔ دوسری صلیبی جنگ جس کا محرک شعبدہ باز سینٹ برنارڈ تھا، وہ بھی لرزہ خیز انجام سے دوچار ہوا اور رہتی دنیا تک عبرت کا عجیب نشان بن کر رہ گیا۔ اس واقعے کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ ایک رات سینٹ برنارڈ نشے کی حالت میں ایک بری عورت کے ساتھ تھا۔ یہ وہی فاحشہ عورت تھی جو عورتوں کی 50,000 فوج کے ساتھ یروشلم آئی تھی۔ جب سینٹ برنارڈ کے محافظ سپاہی کو یہ اطلاع ملی کہ اس کا مذہبی پیشوا بدمستی میں مشغول ہے، تو وہ بے دریغ کمرے میں داخل ہو گیا اور اس نے پہلے فاحشہ کو قتل کیا، پھر سینٹ برنارڈ کی طرف بڑھا۔ میں تمہارا مقدس پیشوا ہوں، شعبدہ باز راہب ہذیانی انداز میں چیخ رہا تھا۔ میرے قتل سے گریز کرو ورنہ تم پر آسمانی قہر ٹوٹے گا۔ تو مقدس نہیں، ناپاک ہے۔ عیسائی سپاہی کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ صلیبیوں پر یہ سارا عذاب تیری ہی وجہ سے نازل ہوا ہے، یہ کہہ کر اس غیرت مند عیسائی نے سینٹ برنارڈ کا سر اس کے تن سے جدا کر کے رکھ دیا۔ اس طرح یہ شعبدہ باز راہب رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔